لخمسة نكفي بها حد البواء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمتی روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم مرض دارم زیسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امتی تو بری نازم کے ہستم امتی تو بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم بری نازم کے ہستم امتی تو بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم بری نازم کے ہستم امتی تو بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم کبھی زندگی پر نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کعبہ شریف کی زیارت کر کے آئے ہیں, جو نہیں گئے ہیں اللہ سرکار غوث پاک کی اس محفل کے صدقے اسی سال انہیں کعبہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت نصیب کرنا. یہاں پہ سادات کرام کا ایک قافلہ نورانی قافلہ موجود ہے. جب آپ کعبہ شریف جائیں گے نا, اور جب وہ پہلی نظر خدا کے اس حسین گھر پہ پڑے گی تو آپ کے جذبات زبان پر جس شعر کے ذریعے آئیں گے وہ یہی شعر ہے. اور سادات کرام دعائیں دیں گے کہ آپ کی نظر جیسے ہی پڑے گی آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے, کبھی زندگی پر نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں, کبھی زندگی پر نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں, اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. کبھی زندگی پر نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں, اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں, میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں. میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمزن تیری رحمتوں کی پناہ میں, میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمزن تیری رحمتوں کی پناہ میں. اے سیاہ پوش خدا کے گھر اے حریم جلوہ کبریا, اے سیاہ پوش خدا کے گھر اے حریم جلوہ کبریا, کوئی ایک کرن ہی اتار دے تو ضیاء کے قلب سیاہ میں. حاضرین مجلس, رونق اسٹیج, علماء کرام, سادات ذوی الاحترام, ثنا خان مصطفیٰ اپنے خادم ذیشان برکاتی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے جان محفل, شان محفل, جان کائنات, شان کائنات, روح کائنات, آقا نامدار مکہ مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, حضور سید ابرار و اخیار, حضور رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, طٰہٰ و یاسین, مزمل و مدثر آقا. ہمارا نبی کتنا پیارا نبی ہے کہ جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہوا نظر آتا ہے, جس کی زلف معمبری کو قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی ایک لفظ پہ سبحان اللہ ہونا چاہیے, اس کا ایک لفظ موتی اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میرا نبی وہ جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہے, میرا نبی وہ سبحان اللہ, بڑی بڑی خاموش سبحان اللہ ہے. میں بھاؤ نگر والوں سے بہت زیادہ توقع لے کے بیٹھا ہوں. میرا نبی وہ جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہے. ماشاء اللہ, پیچھے والوں نبی کے صدقے آپ کے گھروں میں بھی ملتے ہیں. ذرا اس نبی کو تصور میں یاد کر کے تو دیکھیں. ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جہاں پر نبی کا جشن ہوتا ہے وہاں نبی خود موجود ہوا کرتے ہیں. اب آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے لیے شیخ سے نہیں کہا جائے گا, اب آپ کو جہاں بولنا ہے بولیے گا. بس یہ سوچ کے بیٹھیے, یہ سوچ کے بیٹھیے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے. اب سنیں اس نبی کی تعریف و توصیف. مفتی احمد یار خان علمی علیہ رحمہ, وہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ قرآن میں نبی کی شان کہاں کہاں ہے. توجہ دیجیے گا, وہ کسی نے کہا مفتی احمد یار خان علمی علیہ رحمہ سے کہ بتائیں قرآن میں نبی کی شان کن کن آیتوں میں ہے. تو مفتی احمد یار خان علمی علیہ رحمہ مسکراتے ہیں, اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ تو یہ پوچھتا ہے کہ کس کس آیت میں نبی کی شان موجود ہے. الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن نبی کی نعت بیان کر رہا ہے. اب میں اسی کی عکاسی کر رہا ہوں. دعائیں دیجیے گا کہ میرا نبی وہ جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہے.
میرا نبی وہ جس کی زلفوں کو قرآن واللیل اذا سجا کہے، جس کی نگاہ کو قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہے، جس کی زبان کو قرآن وما ينطق عن الهوى کہے، جس کے سینے کو قرآن الم نشرح لك صدرك کہے، جس کے ہاتھ کو قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کی میلاد کو قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہے، جس کے نور کو قرآن قد جاءکم من اللہ نور کہے، جس کے گھر والوں سے محبت کی باری آئے اور سیدوں سے محبت کی باری کا درس نہ ہو تو قرآن کہہ اٹھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے قرآن الگ الگ زندگی کے چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہے تو پھر آسمان پہ جانے کے انداز کو قرآن اس طرح تشبیہ دیتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ جب آتا ہے نا تو پھر آنے کے انداز کی بھی عکاسی قرآن کہتا ہے، جانے کے انداز کو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو پھر آنے کے انداز کو کہتا ہے والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی۔ وہ کہ جس کی پوری زندگی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، بریلی کا تاجدار اسی کی عکاسی کرتا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، آقا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو آئیں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، جتنی آواز ہے نا ساری آوازیں بلند کر کے اس نبی کو پکارا جائے بآواز بلند درود شریف اللہم۔ ماشاءاللہ بھائی بڑے زندہ لوگ ہیں، سلامت رہیں، ورنہ اکثر جب جلسہ شروع ہوتا ہے نا اچھا السلام علیکم، میری قبیلے کے لوگ ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، اور ٹھیک ہیں آپ؟ نبی کے نام کا صدقہ مل رہا ہوگا، السلام علیکم۔ اگر کسی کام سے کمیٹی والوں نے رکھا ہے تو رہیں، اور اگر نہیں ہے تو میرا خیال اگر سامنے آ جائیں گے تو میں زندگی بھر شکریہ ادا کروں گا آپ کا، اگر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جسے نبی کا صدقہ ملتا ہے نا وہ ایسے سائیڈ میں کھڑا نہیں ہوتا، نبی والے سے بیٹھ کے نبی کا ذکر سنا کرتے ہیں۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ آپ یاد رکھیں، بس تمہیدی جملے کہنے لگا ہوں اس لیے کہ سادات موجود ہیں، ان کی نگاہیں وہ نگاہیں ہوا کرتی ہے کہ جو آپ کی زندگیاں سنوار دیتی ہے اور آپ کو آخرت میں بھی سیدوں کی محبت کا نذرانہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا، سیدوں کی محبت کا نذرانہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا، رسول اللہ کی بارگاہ سے سیدوں سے محبت کرنے والوں کو تمغہ امتیاز عطا کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ نے ایسے ہی سجا لیا؟ یہ جن لوگوں نے پروگرام سجایا ہے، میں تو سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، البتہ علاقے کے لوگوں نے، آپ سب کی محنتیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مطلب یہ ان لوگوں نے سوچا اور پروگرام ہو گیا؟ جب ان لوگوں نے سوچا کہ ہم نبی کے نام کا جشن کرنا چاہتے ہیں، جملوں سے آپ کا عشق جو زندہ ہوگا نا پھر سبحان اللہ کی صدائیں چاہیے۔ جب ان لوگوں نے سوچا، ابھی زبان پہ بات آئی نہیں ہے، ابھی صرف خیالات کی دنیا میں ایک خیال ہے کہ ہم ہمارے علاقے میں ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، ان کے اس خیال کو جو اب تک زبان پہ آیا نہیں ہے، اس خیال کو فرشتے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کے نام کا میلاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نام کی اور آپ کے گھر والوں کے نام کی محفل کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے؟ فرشتے جب حضور کی بارگاہ میں اس خیال کو پیش کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ سے اجازت کی سند ملتی ہے، تب وہ خیال زبانوں پہ آیا کرتا ہے۔ یعنی یہ مرضی رسول ہے کہ محفل ہو، پھر فرشتے علاقے کے لوگوں کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کمزور ہے سبحان اللہ، علاقے کے لوگوں کا نام۔ اب اپنی قسمتوں پہ رش کرنا اور اپنے آپ کو کبھی غریب تصور نہ کرنا، کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے وہ کائنات کا سب سے امیر شخص ہوا کرتا ہے۔ پھر علاقے کے لوگوں کا نام پیش کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ علاقے کے لوگ ہیں، حضور جن کے ناموں کو چنتے ہیں اللہ انہیں ہی یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھا کرتے ہیں۔ یعنی آپ حضور کی مرضی سے آئے ہیں، تو جب میرے نبی کی مرضی سے آئے ہیں اور نبی کا ذکر اور سرکار غوث پاک کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر سننے میں ادب ہونا چاہیے، محفل میں ادب ہونا چاہیے۔ جتنی دیر بیٹھیں دنیا کے خیالات سے پاک بیٹھیں۔
جتنی دیر بیٹھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں. اور یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تبھی آپ سبحان اللہ کہیں گے, بلبل مستجاب پڑھ رہے ہیں تبھی آپ سبحان اللہ کہیں گے, عبد القادر باپو آ کے پڑھیں گے تبھی آپ سبحان اللہ کہیں گے. نا 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 نا, میں اس کا سخت مخالف ہوں, میں اس کا سخت مخالف ہوں کہ صرف مہمانوں کو اچھی داد سے سنا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کے نبی کا ذکر کریں گے اور آپ بہت غور سے سنیں گے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مکتبہ عشق میں اگر کوئی آپ کے بھاؤنگر میں لاری چلاتا ہے اور وہ بھی یہاں پہ بیٹھ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی بڑا مقام ہے جتنا باہر سے آ کے پڑھنے والے نعت خواہوں کا مقام ہے. اسے بھی اتنی ہی عزت اور تعظیم سے سنا جائے, اور اسے بھی اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی اتنی ہی محبت سے سنیے جتنی ہم سب کو آپ سنا کرتے ہیں. سلام ہے ان لوگوں کو جو گھروں گھروں پہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں. اللہ کریم شاد و آباد رکھے, یہ بڑی چیز ہے, اور سادات کی غلامی ہم سب کے حصے میں رکھے انشاءاللہ. اور کچھ اور چیزیں ہیں پھر وقتاً فوقتاً بیان کروں گا. آئیں سب سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ بلبل مستجاب قاری خوش الحان بلبل باغ مدینہ حضرت قاری معین الدین صاحب قبلہ سے التماس کروں گا, وہ تشریف لائیں گے, آپ کے عشق میں مزید اضافہ کریں گے. حمد کے شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ میرا رب ہے کون, اس کی عطائیں کیا ہے, نوازشات کیا ہے, کرم کیا ہے, فضل کیا ہے, رحمتیں کیا ہے, کہ وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا, وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا, کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا, جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا پتہ پتہ میرے رب کی حمد بیان کرتا ہے, یہ ہوائیں چلتی ہے تو میرے رب کی حمد بیان کرتی ہے, یہ بارش کے قطرے برستے ہیں تو میرے رب کا نام لیتے ہیں, یہ زمین پہ چلنے والے جانور جو چلاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چلا رہے ہیں, لیکن جو اہل علم, جو اہل صوفیہ ان کے پوچھو یہ اپنی کہ جب جانور زمین پہ چل کے آواز کرتے ہیں تو وہ صرف آواز نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ آسمان میں اڑنے والے پرندے ہمیں ایسا لگتا ہے چہچہا رہے ہیں, وہ چہچہا نہیں رہے ہوتے ہیں, اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. بس حمد کا آخری شعر رسول برکت کے لیے پھر قاری معین الدین عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے, تو ہی ہے سب کا مالک, تو ہی ہر شے کا خالق, فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمیں ہے, تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولے تو رب العالمی ہے. اس رب کی حمد بیان کریں جس نے ہمیں آقا کی امت میں پیدا کیا, تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے. باواز بلند تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے. جب تک آپ کی آواز جتنے آپ نہیں ہیں, جب تک آ نہیں جاتی میں نے بیٹھنا نہیں. تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے, تو رب العالمی ہے. اب اس کی عطائیں, نوازشات, کرم, فضل, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے ساتھ جو بھی معاملات کر دو کہیں سے جواب نہیں آئے گا. اشارے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, میرا رب ہے کون, کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے. کس کا کلمہ پڑھتے ہیں, کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے, کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا ہے. کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے, کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا. کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے, کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے, سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے. میری طرف توجہ رکھیں, وہ چیز ہوتی رہتی ہے. سمندر میں ملا دیتا ہے, میرا رب ہے کون, سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے. وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے, وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. اس کی چوتھی لائن پہ آپ بڑی دعائیں دیں گے, میرا رب ہے کون, کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے, کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا ہے. کرشمے کیسے کیسے, کرشمے کیسے کیسے, کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے, بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تو بچاتا ہے. کرشمے کیسے کیسے تو زمانے کو دکھاتا ہے, بنا کر جال مکڑی کا نبی کو تو بچاتا ہے. کرم بھی تو, رحم بھی تو ہی سب کا امی ہے. آخری بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولے تو رب العالمی ہے,
تو رب العالمی ہے، تو رب العالمی ہے۔